الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے افتخار احمد جگنو کہتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ایک برننگ ایشو کو ہم ہائی لائٹ کریں گے یوکرین کے حوالہ سے، جس کی جنگ نے پوری دنیا کے امن کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، کیونکہ جنگ ہرگز مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے۔ جنگ کے مسائل اتنے خوفناک ہولناک ہوتے ہیں، جس میں انسانوں کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور مائیں بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ اس ہولناک واقعات کا تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ برمنگھم انگلینڈ کے ایسے دماغ شریک محفل ہیں جن کے شب و روز اس دور میں گزرتے ہیں جس دور میں انسان جنگ سے متاثر ہو کر بے آسرا ہو جاتا ہے۔ خواجہ سلمان صاحب پولیٹیکل انالسٹ ہیں، ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں، دنیا کے حالات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ میرے ساتھ شریک محفل ہوں گے۔ ان کے ساتھ محترم نئی ملک صاحب ہیں، آپ ویسٹ ملینڈ اور پولسٹینین سولیڈیرٹی کمپین کے ہیڈ ہیں۔ جہاں بھی کمپین چلتی ہے وار کے حوالہ سے، فلسطین کے حوالہ سے، دنیا کے کسی خطے میں بھی جب جنگ کے شعلے ابھرتے ہیں، حالات کو خاکستر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نعیم صاحب ایک رول ادا کرنے کے لیے میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ ہماری کمیونٹی کا حسن بھی ہیں اور امن کے علمبرداروں کے لیے ایک سرخیل بھی ہیں۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ خواجہ سلمان صاحب موجود ہے، ان کی خوش الحان آواز یقیناً ہمارے سامعین مانوس ہوں گے، بلکہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ خواجہ صاحب سے گلہ عقیدت بحضور خاتم المرسلین علیہ السلام سنا جائے۔ محترم خواجہ سلمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، چند اشعار نعت کے۔ جی فرمائیے۔ تو نبی محمد مصطفیٰ، تو رسول احمد مجتبیٰ، تو نبی محمد مصطفیٰ، تو رسول احمد مجتبیٰ، تیرا نام جو لب پہ آ گیا تو ملائکہ نے دیے صدا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ۔ تو نوائے رب جلیل ہے، تو نوائے رب جلیل ہے، تو دوائے قلب خلیل ہے، تو شفیع ہے، تو ہی وکیل ہے، تو نور حق کی دلیل ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجیٰ بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ جی۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سینہ میرا مکہ ہو تو مدنی دل بھی ہو عطا، یا خدا روز محشر مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ بہت شکریہ جی۔ محترم نئی ملک صاحب ویسٹ ملینڈ میں پولسٹینین سولیڈیرٹی موومنٹ کمپین کو ہیڈ کرتے ہیں۔ جی میں کمپین کا چیئرمین ہیں جی۔ شکریہ تشریف لائے آپ۔ آج یوکرین کے حالات ہیں جی، پورا یورپ پریشان ہے، حکومتیں پریشان ہیں
اور رشیا کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے شعلے بھٹکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ کہیں یورپ میں بھی نہ آ کر ہمارے امن و سکون کو خاکستر کر دیں۔ اس سلسلہ میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیسے انالیسس کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کافی گہرا موضوع ہے جی، اور اس میں جو کافی عوام کو اور عام لوگوں کو اور پوری دنیا پر بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ جی، تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک پاور جو ہے وہ ورلڈ کا ایک بگیسٹ پاور ہے، ون آف دا بگیسٹ پاورز، اور نیوکلیئر پاور بھی ہے، اور اس کے پاس کافی نیوکلیئر ایمونیشن بھی ہے۔ جی، تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قانونی لحاظ سے انٹرنیشنلی یہ جو رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جس طریقے سے یہ حملہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے عام لوگوں پر بومنگ ہو رہی ہے، سویلین ٹارگٹس بنائے جا رہے ہیں، یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، بالکل اور ایک قسم سے وار کرائمز ہیں۔ جی، تو ان تینوں لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو وار ہے فوراً بند ہو، رشیا اپنی فوجیں واپس لے، جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، کیوں ریزن کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے۔ کیونکہ جب لاسٹ سینچری میں سوویت یونین ختم ہوا جی، تو اس وقت یہ تھا کہ کولڈ وار ختم ہو چکی ہے، اب دنیا ایک ہے، تو ایسٹرن بلاک جو تھا وارسا پیکٹ وہ ختم ہوا، جی، تو امید تھی لوگوں کو کہ نیٹو بھی ختم ہوگا، مگر نیٹو نے یہ سوچا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ ہم اپنی پوزیشن اور بڑھائیں اوپر، ٹھیک تو ہے۔ انہوں نے اور ملکوں پر کو اپنے انفلوئنس میں گھسیٹا۔ اس سے رشیا کو بھی پھر دقت ہوئی کہ اب ہو سکتا ہے ہم پر بھی یہ حملہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی نیٹو کے، اور رشیا ویسے بہت بڑا ملک ہے، اس کی آبادی کافی ہے اور اس کے ریسورسز بہت ہیں، تو اس لحاظ سے اس نے پھر کافی عرصے تک خاموشی اختیار کی، مگر یہ کہتا رہا کہ ہمیں ڈر ہے نیٹو سے، اور اس جنگ کی وجہ بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیٹو سے بچانے کے لیے، کیونکہ نیٹو ہماری طرف موو ہوتا جا رہا ہے، اور یوکرین بھی نیٹو میں جانے کی کوشش، کہ اب تک نیٹو جو تھا، یوکرین وہ کوئی ملک نہیں تھا جب تک سوویت یونین کا وجود تھا، اس کے بعد جب سوویت یونین ختم ہوئی پھر یوکرین ایک ملک بنا۔ جی، جی، تو اس لحاظ سے آپ رشیا کی بھی بات سن سکتے ہیں کہ کیونکہ اب دیکھیں آپ امریکہ کی طرف، وہاں پر کیوبا میں جو میزائل کیس ہوا تھا 1960s میں، وہ یہی تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی فورن ملک، فورن پاور اس کے دروازے پہ آ کر اپنے ایمونیشنز چھوڑے، تو کیوبا پہ اب تک بھی کیوبا کے اوپر انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اور کیوبا میں کوئی رشینز نہیں جا سکتے، کوئی فورن پاورز نہیں جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں منرو ڈاکٹرن، وہ منرو ڈاکٹرن اب بھی زندہ ہے، کیونکہ ہنری کسنجر بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا نیٹو کا بھی اس پہ اثر ہے، نیٹو کی اس میں غلطیاں ہیں جس وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے۔ اب ہم یہی چاہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو، فوجیں واپس لی جائیں، اور یوکرین کو پھر ہیلپ دی جائے تاکہ وہ اپنی جو انفراسٹرکچر وغیرہ تباہ ہوئے ہیں ان کو پھر سے واپس بنائے۔ مگر ہمیں چوتھی بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ اس طرح کے حملے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئے ہیں دنیا میں، اور اب ہو رہے ہیں۔ فرض کریں آپ دیکھیں فلسطین کی طرف، فلسطین آکوپائڈ ہے 70 ایئرس سے، جی، جی، اور وہ بھی قانون انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہاں ہیں۔ اسرائیل بھی ایک نیوکلیئر پاور ہے، اچھا اسرائیل بھی جو غازہ پہ جو حملے کرتا ہے اس میں عام طور پہ تو سویلین ہی مرتے ہیں، اور حقیقت میں جو زیادہ پاپولیشن ہے وہ سویلینس کی ہے۔ اب یوکرین میں یہ جو ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیومینیٹیرین کوریڈورز دینے چاہیے، فلسطینیوں کو ہیومینیٹیرین کوریڈورز کی ضرورت نہیں۔ فلسطین میں اب بھی غازہ میں کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا، کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا، کوئی میڈیسنز ان کو نہیں جا سکتی، ان کو فوڈ میں دقت ہوتی ہے، پانی ان کو نہیں ملتا ہے، وہ مچھیرے وہاں پہ اپنا مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے۔ جی، جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے سامعین کرام۔ ناظرین محترم، انتہائی امپورٹنٹ بات کی آپ نے۔ خیا صاحب، نیٹو جو ہے وہ صرف اخلاقی مدد کر رہا ہے
اور ویپن کی بھی سنا کی جائے، لیکن فورسز وہاں لانچ نہیں کر رہا یوکرائن میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عمل کرنے سے کیا رشیا مکمل یوکرائن پر قبضہ نہیں کر لے گا جب تک اس کو مکمل تھرڈ نہ دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اصل میں ہم جو تصویر میڈیا پر دن رات دیکھ رہے ہیں وہ واقعی تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ یوکرین کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ تباہی و بربادی سے گزر رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نعیم مالک صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اینالائز کیا ہے کہ یہ روس اور امریکہ کی جو جنگ ہے، یہ یعنی ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو سرد جنگ شروع ہوئی ہے، اصل میں یہ دنیا پر سیاسی اور اقتصادی جو کنٹرول ہے یہ کرنے کی ایک کوشش ہے جی، اور اسی کوشش میں یہ جنگ جاری رہی۔ روس کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنا ایک کمیونزم یا ایک کمیونسٹ نظام ہے، وہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نظام کو، اور یہ جو مغربی ممالک ہیں اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوکرین جو ہے اصل میں اس کی آپ تاریخ دیکھیں تو یہ کوئی ایک یونیفائی ملک تو ہے نہیں ہے جی، کیونکہ یہاں یوکرین میں مختلف ملکوں سے لوگ جو ہیں وہاں بستے ہیں، وہاں روسی بھی ہیں اور دوسری یورپین ممالک کے بھی افراد وہاں یوکرین میں رہتے ہیں۔ جیسے نعیم صاحب نے کہا کہ یہ نیائی ملک ماض وجود میں آیا، اور پھر ہوا یہ اس طرح کہ جو پچھلی یوکرین میں حکومت تھی کیونکہ وہ تھوڑی روس نواز تھی، تو امریکہ نے کوشش کی کہ اس کو ڈسپلیس کر کے ایک ایسی حکومت وہاں یوکرین میں آ گئی جو امریکہ نواز ہے، برطانیہ نواز ہے، اور اب روس کو ایک خطرے کی گھنٹی یہ بجی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے پڑوس اور میری سرحد کے پار جو ہے امریکہ نے آن کے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ اور یہ بالکل بات صحیح ہے کہ آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو امریکہ جہاں بھی جاتا ہے اکثر اس کا جو مقصد ہے وہ سیاسی اور اقتصادی یعنی کنٹرول ہے۔ روس کے پاس ایک یعنی بہت بڑا ایک ملک ہے، ایک بہت بڑا یعنی بر اعظم ہے روس، وہاں اس کے نیچرل ریسورسز ہیں، تو یہ جو ہیں ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو دیکھا آپ نے کہ یہ افغانستان میں جب روس آیا تو امریکہ نے وہاں جو ہے مجاہدین کی بڑی مدد کی، اور مدد اس لیے نہیں کی کہ ان کو کوئی مجاہدین یا افغانستان سے ہمدردی تھی، مدد اس لیے کی کہ روس کو وہاں شکست ہو، روس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، تو پھر یہ وہاں جا کر جو ہے اپنا سیاسی قبضہ اور اپنی جو اقتصادی قبضہ ہے اس کو کریں۔ تو اس طرح یوکرین میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مگر مچھ کے آنسو امریکہ روتا ہے یا برطانوی حکومت روتی ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک کوئی دنیا کا ایک اصول یا معیار تو ہونا چاہیے کہ اگر فلسطینیوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، اس کو عام سپلائی کرتے ہیں۔ اگر کشمیر میں ظلم ہوتا ہے تو انڈیا کی یہ مالی سپورٹ کرتے ہیں، اس کو ہتھیار دیتے ہیں۔ یہ پیلٹ گن جو ہے برطانیہ سے گئی ہیں، جو انڈین آرمی جو ہے وہ یوز کرتی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، نوجوانوں کو جو ہے ان کو آندھا کر دیتے ہیں وہ شرر سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے یہ جو مگر مچھ کے آنسو ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ روس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر روس کو کوئی خطرہ ہے نیٹو سے تو یہ یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم کس لیے ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کا پلیٹ فارم ہے، اس کو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ہاتھ سے نکلنا چاہیے۔ یہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہو جہاں پراپر فیصلے ہوں، اور پھر فیصلے امریکہ کے خلاف بھی ہوں، روس کے خلاف بھی ہوں، چین جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف بھی ہوں، برطانیہ جو ہپوکریسی جو اس نے اپنائی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی فیصلے ہوں، تو پھر جا کر دنیا کے معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں سیدھے ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک فرمایا خواجہ صاحب آپ نے۔ جب تک یو این او رول پلے نہیں کرے گا، عالمی پلیئر اپنا مفادات کی جنگ لڑتے رہیں گے، عام آدمی مرتا رہے گا، بچے یتیم ہوتے رہیں گے، لوگ گھر بیکار ہوتے رہیں گے۔ جب تک جسٹس نہیں ہوگا اس وقت تک حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ یوکرین میں تو یورپ اکٹھا ہو چکا ہے، قراردادیں پاس کی جا رہی ہیں، لوگوں کو
سپورٹ کی دی جا رہی ہے، ویپن بھیجے جا رہے ہیں، کیونکہ رشیا کے غیر قانونی قبضے کے خلاف پورا یورپ متحد ہو چکا ہے، بلکہ اور ممالک بھی جو امن کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ لیکن اگر یوکرین ہی کا مسئلہ ہے تو کشمیر کیوں نہیں، فلسطین کیوں نہیں، وہاں کیوں جنگ و جدل جاری ہے، وہاں کے عوام کو کیوں حقوق نہیں دی جا رہے؟ 70 سال ہو چکے ہیں فلسطین کے مسئلے کو، وہاں کے لوگ بھی یار و مددگار ہیں، ان پر بم برسائے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھتی، وہاں کوئی قرارداد باہر نہیں آتی۔ اگر انٹرنیشنل پلیئر ایسا رول پلے کرتے رہیں گے تو یو این او کا کردار مشکوک ہو جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ جیسا پلیٹ فارم ہے وہاں حق کی بات ہونی چاہیے۔ سیاست موجود ہے نعیم ملک صاحب۔ نعیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یوکرائن پر حملہ کیا گیا اب تو ناجائز ہے ہی ہے، ہم بھی اس پر بلیو کرتے ہیں، فلسطین پر قبضہ بھی ناجائز ہے، اس کو یو این او قراردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا۔ لیکن یوکرائن کے جو مسئلہ فی الحال ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ٹرینوں پر جا رہے ہیں، پولینڈ کے بارڈر پر کھڑے ہیں، وہاں پر حالات بھی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یو این او کا رول جو بنتا ہے وہ ادا کیوں نہیں ہو رہا؟ یو این او کا رول یہ ہے نا کہ یو این او بڑے ملکوں کی مفاد کے لیے جی ہر چیز کرتا ہے۔ تو اگر یو این او یہ کرے کہ جو بھی جہاں بھی مسئلے ہیں ان کو غیر جانبدارانہ طور پر حل کرنے کی کوشش کرے، تو لہٰذا اگر فلسطین میں آکوپیشن ہے اس کو ختم کرے، فلسطینی 90% جو فلسطینی غازہ میں ہیں وہ ریفیوجیز ہیں، جی ان کی نہیں مدد کی جا رہی، ان کو میڈیکل فیسلٹیز نہیں مہیا کی جا رہی ہیں، ان کو پانی نہیں مہیا کیا جا رہا ہے برابر طریقے سے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں مہیا کی جا رہی ہیں برابر طریقے سے۔ اسرائیل ایک نوٹ کرتا ہے کہ کتنے کیلوریز اندر جاتی ہیں اور کتنی کیلوریز ضرورت ہیں، اتنی کیلکولیشن کرتا ہے، اتنی کیلکولیشن کرتا ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ جو جائز چیز وہ کس طرح سے استعمال ہوئے گی، کس طرح سے نہیں۔ اور کبھی بھی کسی نے، یعنی برطانیہ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، کوئی یورپین ملکوں کو لے لیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں غازہ کے لیے ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کی ضرورت ہے۔ اور جو کوشش کرتے ہیں عام لوگ ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے، تو ان کے جہازوں پر حملے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماوی مارمرا جو غازہ جا رہا تھا اس میں ان لوگوں کو مارا گیا اسرائیلیوں نے، کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ نے جو کہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے، انہوں نے قانون توڑا ہے، وہ پھر بنائی گئی اور پھر اس کو چینج کیا گیا کہ یہ نہیں، غلط نہیں ہے۔ اور برطانیہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ میں جب بھی اسرائیل آیا ہے، برطانیہ نے اپنا ووٹ استعمال کیا ہے اسرائیل کے فیور میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو جانبدارانہ طریقے سے برطانیہ اور امریکہ خاص کر، اور پھر یورپ بھی کرتا ہے، سب یہاں پر اب سب بات کر رہے ہیں بائیکاٹس کی، سب بات کر رہے ہیں سینکشنز کی، اور سینکشنز لگ بھی چکے ہیں۔ جی رائٹ، فلسطینی 70 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم 70 سال سے ریفیوجیز کے حالات میں رہ رہے ہیں، جدھر بھی رہ رہے ہیں، خاص کر لیبنان میں ہو گیا، جارڈن میں ہو گیا، ایون فلسطین میں بھی وہ ریفیوجیز ہیں، وہ اپنے گھروں میں نہیں ہیں، اپنے گاؤں میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے گاؤں تو خاص اسرائیل میں ہیں، اور ان گاؤں کو بالکل تباہ کیا جا چکا ہے۔ تو لہٰذا اور اب بھی آج بھی یہ ریفیوجی بنائے جا رہے ہیں، کیونکہ جیروسلم میں فلسطینیوں سے گھر چھینے جا رہے ہیں تاکہ جو سیٹلرز باہر سے آئیں ان کو وہ گھر دیے جائیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نیو یارک سے آیا ہوا جوز، اس کو ایک فلسطینی کا گھر دیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس دور میں جب سیٹلائٹ کا دور ہے، انسانیت کے چیمپئن بڑی بڑی باتیں کر کے رول ادا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب فلسطین کی باری آتی ہے یہ مجھے بونا خاموشی کیوں؟ اور دیکھیں کشمیر کا مسئلہ 1929 سے ہے، آج 90 لاکھ تقریباً 1 کروڑ کشمیری کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرتے تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن خاموشی ویسے کی ویسی ہے۔ یہ ایک ایسی سازش ہے، ادھر یہود ہے ادھر ہنود ہے، یہود و ہنود میں پستا ہے مسلمان اور حمایت کرتے انٹرنیشنل چیمپئن۔ خاموشی رہنا بھی ایک جرم ہے، اور ظلم کے خلاف نہ بولنا بھی ایک جرم ہے۔ اس جرم میں کون کون شامل ہے وہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔
यूक्रेन के अवाम के साथ हमारा दिल खून के आंसर होता है, मासूम लोग हैं, रशिया की आम इंसान बमबारी काबिल मजम्मत है, उसको रुकना चाहिए। ऐसे हालात क्यों पेश आए, इसका भी तज्ज़िया होना चाहिए। और हम यूएनओ के पावर से ये गुजारिश करते हैं कि वो रशिया को पाबंद करे कि आम इंसानों पर बमबारी ना की जाए, सिविल आबादी को महफूज किया जाए, ताकि आम इंसान सूखा सांस ले सके और ये ना हो कि जंग आलमी जंग बन जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ख़दशा नहीं यकीन है एटॉमिक वेपन ओपन इस्तेमाल होगा। कि रशिया बहुत बड़ी पावर है, सबसे ज़्यादा एटॉमिक बम जो है वो मेरे ख्याल में रशिया ही के पास है। वो इसमें कोई देर नहीं करेंगे, ज़रूरत है टेबल टॉक की जाए, उनको टेबल पर लाकर बात की जाए, सिलेक्शन लगवाए, मजबूर करें। अगर ये असर ना हो तो बहुत से ऐसे दरवाजे होते हैं जिससे हम इनको मजबूर कर सकते हैं। ख़ासा पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर ये पॉलिटिकल मसला भी है, टेबल टॉक पर क्या मसला यह होने हल हो सकता है, आप इसका मतलब क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, ये मसला एंड ऑफ द डे जो है वो टेबल बातचीत के ही ज़रिए हल होगा। देखें यहाँ मगरब में, ये ख़ासकर अमेरिका और बरतानिया में आपने देखा कि यहाँ का जो मीडिया है, गवर्नमेंट जो है जब एक पॉलिसी अपनाती है तो मीडिया इंडिपेंडेंस अपनी छोड़ देता है जी। पुतिन को इस तरह उन्होंने जैसे कोई बहुत बड़ा एक शैतान है दुनिया में, इस तरह बनाकर उसको पेश कर रहे हैं। अब देखें नरेंद्र मोदी जो वो छोटा शैतान है, वो कितना बड़ा शैतान है जिसने हज़ारों लोगों का कत्ल आम करा के वहाँ इक़्तिदार हासिल किया है। और वह जब यहाँ बरतानिया में आया दौरे पर तो उसको बोरिस जॉनसन ने उससे मुजाफा किया और उसको इस तरह वेल किया जैसे कोई बहुत ही बड़ा यानी डेमोक्रेटिक लीडर इस मुल्क में आया है। तो इनकी ये जो मुनाफिकाना पॉलिसियाँ हैं दुनिया में, अब जो है जो आम इंसान हैं वो इनको अच्छी तरह समझने लगे हैं। मैं ये समझता हूँ कि बरतानिया में बसने वाले जो हम मुस्लिम कम्यूनिटी है, चूँकि फ़लस्तीन का मसला कश्मीर का मसला है तो इंसानी मसला है, लेकिन चूँकि वहाँ मुसलमान बसते हैं और हमने ये देखा है यूरोप का रवैया जब मुसलमानों की बात आती है तो इराक़ पर इन्होंने एकदम करारदादें भी पास की और हमला आवर हुए और लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। इसी तरह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल देखें कि किस तरह 20 साल अमेरिका और उसकी नेटो फोर्सेस जो हैं उस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके फिर वहाँ से भाग आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वक्त है मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ इस तरह तसब बरता जाता है मुस्लिम होने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से, या हमारी चमड़ी जो है वो सफ़ेद नहीं है, यूरोपियन जो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं उनके लिए एक मियार है और हम जो दूसरे रंग और नस्ल के लोग हैं एक मियार है। वैसे तो अल्लाह ने तो सब इंसान बराबर ही पैदा किए हैं। इस तरह मैं समझता हूँ कि हमें इन पॉलिसियों पर भी तनकीद करनी चाहिए। बिल्कुल हम रूस की मज़म्मत करते हैं कि रूस को हमला नहीं करना चाहिए था, इस तरह बमबारी नहीं करनी चाहिए, रूस को फ़ौरन अपनी फ़ौजें जो हैं वापस बुलानी चाहिए। अगर इश्यूज़ हैं सो लेट्स टॉक, मेज़ पर बैठकर बात करें। यूनाइटेड नेशन में ये जो वीटो पावर्स इन पावरों के पास हैं ये ख़त्म होनी चाहिए और सब जो है वहाँ सब मुल्कों को बराबरी का हकूक़ मिलना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि ये मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। नईम मलिक साहब, आप बहुत अरसा से इस फील्ड में एक रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि मिडलैंड जो पैलेस्टीनियन सॉलिडारिटी मूवमेंट की तहरीक है काफ़ी अरसे से है वो। आप हर कैंपेन में एक रोल अदा करते हैं, प्रोटेस्ट में आप लीडिंग रोल आपका होता है। आप क्या समझते हैं जो रशिया ने अटैक यूक्रेन पे किया है इससे यूरोप कितना मुतासर होगा? इससे यूरोप काफ़ी मुतासर हुआ है जी, और इस पर इसका दुनिया पर भी असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। और अगर जंग शुरू हुई तो फिर बहुत तबाही होएगी आलमी लेवल पर। तो हमें जिस तरह सुलेमान साहब कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है
اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، مگر یونائٹڈ نیشنز کو بدلنا بھی چاہیے. جی یہ جو ویٹو کا پاور ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور ہر اس پاور پر جو اللیگلی فورس استعمال کرتا ہے آکوپیشن کے لیے، اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے. جس طرح یہ اب کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف، سینکشنز لگانے چاہیے. اب یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہاں کے خاص کر رپورٹرز وغیرہ کہ یہ سویلائزڈ ورلڈ پر اٹیک ہوا ہے. بھائی فلسطینی بھی سویلائزڈ ہیں. فلسطینی جو ہیں وہ ایک موسٹ ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے، کیونکہ ان میں جتنے پی ایچ ڈی ہیں میرا خیال ہے کسی اور کمیونٹیز میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اور کچھ کر نہیں سکتے. جی رائٹ، وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنے کا وقت، کام کرنے کا ان کو نہیں ہوا، کام وہاں پہ موجود نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہیں، سب کچھ ان کی تباہی مچائی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے یہاں پر ہماری یونیورسٹی میں برطانیہ میں کافی فلسطینی ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو میڈیا پہ آج کل بات چیت ہو رہی ہے کہ بھائی یورپ میں یہ حملہ ہو گیا پہلی دفعہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یوگوسلاویہ پہ اس سے پہلے ہوا حملہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو بوسنیا بھی شامل ہے، بوسنیا میں بھی ہوا، چچنیا میں بھی ہوا، چچنیا میں بھی ہوا. چچنیا میں یورپ میں تو نہیں آتا میرے خیال میں، بوسنیا یورپ، بوسنیا ڈیفینیٹلی یورپ، یوگوسلاویہ ڈیفینیٹلی یورپ، چچنیا پارٹ آف رشیا، سینٹرل ایشیا. مگر یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سوچنی چاہیے. اور فرض کریں آپ فلسطینی جو یہ سنیں کہ بھائی یہ سویلائز ملک پہ جب حملہ ہوتا ہے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اور ہم پر جب حملہ ہوتا ہے ہم سویلائز نہیں ہیں. جی یہ کافی ریسسٹ چیز ہے. جی اگر ہم کہتے ہیں، ہم فلسطینیوں کا جب مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم پر تنقید کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اینٹی سیمیٹک ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جوز کے خلاف کچھ چیز، ہم یہی کہتے ہیں کہ جو آکوپیشن ہے، اسرائیلی آکوپیشن، وہ ختم ہونا چاہیے. فلسطینیوں کو خود ارادیت دی جانی چاہیے. فلسطینیوں کو وہی حق ہونے چاہیے جو دوسروں کو ہیں اس ملک میں، ایکول. صرف سول لیول پہ نہیں، پولیٹیکل لیول، ہر لیول پر ایکول ہونے چاہیے. اور ان کو جو ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں ان کو واپس آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب یوکرین میں جو ہو رہا ہے وہ یوکرین پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ دور نہ جائیں کہ واپس آ سکیں. جی رائٹ. فلسطینی بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ اب بارڈرز پہ بیٹھے ہیں، لیبنان میں، جارڈن میں، کچھ غازہ میں، وہ اپنے گاؤں میں ولیجز میں جانا چاہتے ہیں، اپنے شہروں میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے ان کو باہر نکالا گیا تھا 48 میں، پھر 67 میں. وہ کچھ کم نہیں ہے سویلائزیشن میں. وہی عام آدمی ہیں جو ہم ہیں، جو یورپ میں رہنے والے ہیں. ناظرین کرام، بڑے امپورٹنٹ نکات سامنے آئے ہیں. سیریا، عراق، یمن، افغانستان، کشمیر، فلسطین، بے درے قتل عام ہوتا ہے. لاکھوں انسان جان کی بازی ہار جاتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، سمندر کی لہروں کے دامن میں چلے جاتے ہیں. سیریا کے بچے کی فوٹوگراف جب آئی تھی دنیا میں تہلکہ مچ گیا تھا. کوئی پھر بھی خاموشی ہے. ملینز لوگ تہ تیگ ہو گئے. لیبیا میں کیا ہوا؟ ابھی تک آگ برس رہی ہے. یمن میں ابھی تک آگ برس رہی ہے. کوئی رول سامنے نہیں آ رہا کیونکہ اسلحہ بک رہا ہے، آمدن آ رہی ہے. لیکن رشیا نے اٹیک کیا. بڑی تکلیف ہے ہمیں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری دنیا کا قتل ہے، پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم مذمت کرتے ہیں. پورا یورپ اکٹھا ہو چکا ہے، سلیکشن لگائی گئی ہے. اگر یہ رول ادا کرتے فلسطین کے حوالہ سے 70 سال ہو چکے ہیں. سیریا پر اتنا خون بہا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. یہی سویلائزڈ لوگ تھے، یہی چیمپئن تھے جو پابندیاں لگا رہے ہیں. اگر یہ واقعات نہ دہرائے جاتے، آج رشیا کو بھی جرأت نہ ہوتی کہ وہ یوکرین پر حملہ کر سکے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ کے جھونکوں میں جھانکنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. خیر صاحب، یہ لمحاتی غلطی جو رشیا نے کی ہے، واقعہ آپ سمجھتے ہیں کہ یورپ پورا اکٹھا ہے اور امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. خدشہ ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار میں نہ ہم آ جائیں.
اگر آ گئے تو یورپ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح پھر متاثر ہوگا، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار یورپ ہی میں لڑی گئی تھی، تھرڈ ورلڈ وار بھی یورپ ہی کے دھانے پر کھڑی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو کے رول ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ پوٹن جو ہے پرٹیکولرلی یورپ میں سب سے زیادہ تنقید یو کے ہی پہ کرتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس پہ کوئی رول ادا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جی، جہاں تک پیوٹن کا تعلق ہے، وہ سمجھیں ایک اتھارٹیرین، ایک ڈکٹیٹر ہے۔ بے شک الیکشن کے ہی ذریعے وہ اقتدار میں آیا ہے، لیکن روس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کسی پالیسی کے خلاف آپ بول نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین پر حملہ کریں گے، تو روس کے اندر سے بہت سی آوازیں جو اس کے خلاف اٹھ رہی تھی اس کو اس نے دبا دیا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ جو جنگ بندی ہوگی یہی ہوگی کہ روس کے اندر سے جو ان کی جو عوام ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھے، اور وہاں لوگوں نے بے شمار ہزاروں لوگ جو ہیں اریسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے اس جنگ کی مخالفت کی ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں جو جنگی جنون ہے اس کے خلاف بھی یہاں ایک بہت بڑی اینٹی وار موومنٹ ہے۔ تو اسی کی وجہ سے یعنی جو حکومتوں کی پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ تھرڈ ورلڈ وار ہونے کا اس طرح کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے پہلے شاید حالات جو ہیں ٹھیک ہو سکتے، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دیکھیں، جیسے نعیم صاحب نے بتایا کہ فلسطین کے اندر غزہ میں ہمارے لاکھوں مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ کمپلسری کی یعنی جیل کی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی چیز اندر اسرائیل آنے دیتا ہے اور نہ کوئی باہر جانے دیتا ہے۔ تو سمجھیں کہ پوری غزہ کی آبادی جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں کہ 1.2 ملین انڈین آرمی جو ہے اس نے کشمیری نت عوام کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ وہ جو فوج ہے وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے وہاں نہیں گئی، اس نے وہاں جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ روزانہ نوجوانوں کو وہ گولیوں سے شہید کرتے ہیں، اور وہ اس طرح وہاں وہ فوجی اس طرح وہاں گھومتے پھرتے ہیں جیسے وہاں وہ کسی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے کشمیر کے جو مظلوم ہیں وہ نہتے ہیں۔ لیکن آج تک نہ برطانیہ نے نہ امریکہ نے ہندوستان کو کنڈیم کیا ہے، نہ اسرائیل کو یہ کنڈیم کرتے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برملا اس ملک کے اندر ان غلط پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے برطانیہ کے ہاؤس آف پارلیمنٹ میں ہمارے مسلمان ممبران پارلیمنٹ ہیں، کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمز ہیں، ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کی یہ جو منافقانہ پالیسیاں ہیں اس کو عوام کے اس برطانوی عوام کے ساتھ سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں جو عام جو عوام ہے یا برطانیہ کی، وہ جب کشمیر میں ظلم دیکھتی ہے تو ان کے دل تڑپتے ہیں۔ جب فلسطین میں ظلم ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں وولسل میں لچ فیلڈ میں ایک فیکٹری ہے جو ڈرون بناتی ہے، تو وہاں مہینے میں ایک دفعہ وہاں پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس پروٹیسٹ میں آپ دیکھیں 80 سالہ سے لے کر 90 سال تک انگریز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ فیکٹری جو ہے وہ ڈرون تیار کر کے اسرائیلی آرمی کو دیتی ہے، لیکن ہمارے مسلمان وہاں نہیں جاتے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہاں انسانیت بھی ہے، تو عام جو عوام برطانوی عوام ہے اس کے سامنے ہمیں اپنا کیس بھی پیش کرنا چاہیے، اور اسی طرح روس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے۔ جی شکریہ۔ نعیم ملک صاحب، آپ دیکھیں نا بڑا ایک رول آپ کا ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو ہمارے لوگ اپروچ کر کے ان سے ریکویسٹ کریں، کیونکہ یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور ووٹر کا کوئی اثر ہوتا ہے لوگوں پر، اس ایشو کو ہاؤس آف کامن میں ڈسکس کیا جائے، اور اس حل کے لیے حکومت برطانیہ کو ایک رول ادا کرنا چاہیے بجائے ایک پارٹی بننے کے؟ یہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ آواز اٹھائیں اپنی، اور کچھ اٹھاتے بھی ہیں، اور فلسطین پہ تو کافی دفعہ بحث ہو چکی ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں یہ بھی پاس ہو چکا ہے کہ فلسطین کو ریکگنائز کیا جائے ایز اے اسٹیٹ، جی رائٹ، مگر حکومت اب تک ریفیوز کر رہی ہے اس سے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور بلکہ ہم جب فلسطین پہ حملے ہوتے ہیں تو یہاں کے ممبرز آف پارلیمنٹ سے تعلق کرتے ہیں، اور وہ آتے ہیں،
کچھ کہتے ہیں اور کچھ سپورٹ بھی دیتے ہیں، مگر لفظی ان کو اس سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اب تک بھی جو برطانیہ اور اسرائیل اور یورپ کا اور اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ اسپیشل ارینجمنٹس ہیں، جس کے تحت اسرائیل کو ایز اے یورپین مانا جاتا ہے اور ان سے ایز اے یورپین ٹریڈ کیا جاتا ہے. تو ان قانونات کے تحت، جن قانونات کے تحت یہ ٹریڈ چلتے ہیں، ان کے تحت اسرائیل کو ہیومن رائٹس برقرار رکھنے چاہیے. اسرائیل نہیں کرتا، اور یورپ اور برطانیہ یہ دونوں ان چیزوں کو نہیں کوسچن کرتے ہیں کہ آپ بھائی کیوں، اگر وہ ہیومن رائٹس اگنور کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ٹریڈ بند کرنا چاہیے. یہ ان کا خود کا قانون ہے، یہ اپنا قانون محافظ کریں. تو ہم بہت دفعہ آواز اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف کافی پروپیگنڈز بھی ہوتے ہیں، ان کو اکیوز کیا جاتا ہے کافی چیزوں کا، ریسزم کا اور اس طرح کی. اور جو لوگ ان چیزوں کو میں ہماری سپورٹ کرتے ہیں، مثلا جیریمی کوربن ہو گئے، جان میک ڈونلڈ ہو گئے، اور کچھ لیفٹ ایم پیز، وہ اینٹی ریسسٹ ٹو دا کور. جیریمی کوربن جیسا اینٹی ریسسٹ میرا خیال ہے آپ کو برطانوی سیاست میں نہیں ملے گا. جی تو اس پر یہ ایکوزیشن کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہے، یہ غلط ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں، ایم پیز کچھ بولتے بھی ہیں، اور جو کچھ بولتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. ہم فرض کریں جیریمی کوربن اس وقت تک اپنی پارٹی کی وپ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کو ایکسپیل کیا ہوا ہے. تو لہٰذا بہت کوششیں ہو رہی ہیں. عام طور پہ جس طرح سلیمان صاحب بتا رہے تھے کہ عام طور پہ عوام میں فلسطینیوں کی بڑی سپورٹ ہے، مگر مشکلات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کچھ مفادات کے طور پر کچھ، کیونکہ ان کے بھی جو ڈیفنس ٹریڈز وغیرہ ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ کافی پروفیٹیبل ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان ٹریڈز کو بند کیا جائے. تو اس وجہ سے وہ ٹریڈز جاری ہیں. مگر اولڈم میں ایک فیکٹری بند ہو چکی ہے کیونکہ مظاہروں کی وجہ سے. جی ہمیں امید ہے کہ یہ جو سلیمان صاحب بات کر رہے تھے، یہاں پر شینسٹن میں جو لیچفیلڈ کے نزدیک ایک گاؤں ہے، اس کی فیکٹری کو بھی بند کیا جائے گا کچھ عرصوں میں. خاص طور پر بڑی قیمتی بات کا نے مینشن کی ہے کہ عوام کی آواز کی تاثیر حکومتی ایوانوں تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، ڈرون فیکٹری بند ہوئی ہے، اور معاملات میں بھی ایم پی سے پریشرائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو، ہم نے پبلک میں جانا ہے، ووٹ لینے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ابھی ہوا ہے، یوکرائن کا چل رہا ہے، فلسطین کا، کشمیر پہ بھی ہم نے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے جا کے، وہاں لنڈن میں انڈین ایمبیسی کے بارے بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا، ڈبیٹ بھی ہوئی پارلیمنٹ میں، کہ اس کا رزلٹ نہیں نکلے. یوکرائن کا رزلٹ فوراً سامنے آ گئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا تجویز کریں گے ناظرین کے لیے کہ ان کا کیا رول بنتا ہے؟ دیکھیں جی، جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں، یعنی امریکہ کی جو حکومت ہے یا یہ جو برطانیہ کی حکومت ہے، دیکھیں نا، اس کے پیچھے بہت بڑی یعنی لابیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. اب دیکھیں، میں 100% یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان کو یوکرین کے جو باشندے ہیں ان سے اتنی ہمدردی نہیں ہے. اصل جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ تو روس کی ریسورسز کو سیاسی سطح پر کنٹرول کرنا ہے. جی تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پورا پروپیگنڈا مشین، آپ دیکھیں دن رات ٹی وی پر جو ہے وہ یہی دکھایا جا رہا ہے جی کہ روس وہاں ظلم کر رہا ہے. بے شک روس وہاں ظلم کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہاں اس کو کوئی تشہیر نہیں ملتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو کام ہے، مسلم کمیونٹی یہاں جو برطانیہ میں بستی ہے، یا وہ لوگ جو فلسطین اور کشمیر سے ہمدردی رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی یوکرینیوں کی طرح انسان ہیں اور ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آواز جو ہے بلند کرتے رہیں. جی آپ یہ کہیں جی کہ آج ہم نے پروٹیسٹ کیا اور کل کشمیر آزاد ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا. اب یہ ہے کہ کشمیر کب آزاد ہوگا، فلسطین کب آزاد ہوگا. ہمیں جو اللہ نے ٹائم دیا ہے ہم اپنی کوشش جاری رکھیں. یہ تاریخ ہی فیصلہ کرے گی، اور انسانوں کی جو سٹرگل ہوتی ہے اس میں ٹائم جو ہے وہ فیکٹر نہیں ہوتا. ٹائم جو ہے وہ قومیں بننے میں بھی اور بنانے میں بھی یہ بہت وقت لگتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو وقت دیا گیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی آواز بلند کریں،
روس کے خلاف بھی ہم جو ہے آواز بلند کرتے ہیں. ہم نے یہاں برمنگھام میں اسٹاپ دا وار کے زیر تمام یہاں بہت بڑا ایک پروٹیسٹ کیا ہے جس میں یوکرین کے باشندے اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی آئے ہیں, اور ہم نے برملا روس کی بھی کنڈیمنیشن کی ہے, اور امریکہ اور برطانیہ کا جو دوغلا پن ہے اس کو بھی ہم نے کنڈیم کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, لیکن وہ ان عالمی طاقتوں کے نرغے سے باہر نکلے اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوں. جب انصاف لوگوں کو ملے گا تو انشاءاللہ پھر اس زمین پر امن بھی ہوگا. جی بہت شکریہ نعیم صاحب. ملک صاحب آپ آخری لمحات ہیں ہمارے پاس, جی تو ہمارے ناظرین کے لیے کیا آخری پیغام دیں گے کہ اس موقع پر ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ انہیں اسٹرگل جاری رکھنا چاہیے جی, اور جیسا سلیمان صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں تو یہ نہیں معاملہ حل ہوگا. ہم 70 سال سے فلسطینی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور سر برصغیر میں بھی ہم نے 100 سال جنگ لڑی ہے جب ہمیں جا کے آزادی ملی ہے کچھ, اور وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے. اچھا, اس لحاظ سے ہمیں یہ بھی جاری رکھنا چاہیے, اور ایم پی اوز پہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا ان پہ بھی فورس پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ وہ کچھ کریں, اور ان چیزوں کا حل ہوتا ہے, ان چیزوں سے کچھ حاصل بھی ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کہ آزادی مکمل نہیں ہوئی ہے مگر کچھ سہولتیں ملی ہیں ہمیں, اور فلسطینیوں کو بھی کچھ انکریجمنٹ ملی ہے, کیونکہ اب جو جنگ ہو رہی ہے جیروسلم سے جو فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, وہ لوگ اب تک بھی ان گھروں میں رہ رہے ہیں, کیونکہ فوج ان کو زبردستی نہیں نکال سکتی, کیونکہ اتنا پریشر ہے عام عوام کا, عالمی عوام کا. جی سامعین کرام, ناظرین کرام, بڑی خوبصورت نکات بیان کی ہیں محترم نعیم ملک صاحب نے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ اگر فرد ہیں آپ کو مل کر ایک ملت بنتی ہے. آپ کے ایک ووٹ کی قدر ہے. برٹش سماج اس کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے. اپنے ایم پی سے ملیں, ممبر آف پارلیمنٹس کو باور کرائیں, اپنا ووٹ کی طاقت دکھائیں, وہ آپ کی بات سنتے ہیں. مسئلہ کشمیر کا ہو, فلسطین کا ہو, سیریا کا ہو, افغانستان کا ہو, یمن کا ہو یا یوکرین کا ہو, خون ہمیشہ معصوم لوگوں کا بہتا ہے. معصوم لوگوں کا خون بڑا قیمتی ہوتا ہے, جو زمانے کی ریت نہیں بلکہ انقلاب برپا کر دیے کرتے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. دوستو, آپ برٹش سوسائٹی کے ایک اہم رکن ہیں. اپنی اہمیت کو محسوس کریں. اپنے علاقے کے ممبر آف پارلیمنٹ سے ملیں, بات کریں, اکیلے نہ جائیں, دوستوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کا احساس ہو کہ ایک شخص جب ملتا ہے تو کارواں بنتا ہے. اکیلے ہی چلے تھے جان میں منزل, مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ کی سماعتوں کا, آپ کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.